اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک فرزند محمد حنفیہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے فیصلے پر خوف اور وحشت کا اظہار کیا۔ وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، بھائی، آپ مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب اور محترم ہیں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ جس چیز کو آپ کے حق میں بھلا اور بہتر سمجھوں اس سے آپ کو آگاہ کروں۔ میرے خیال میں جس حد تک ممکن ہو آپ کسی ایک شہر میں نہ ٹھہریں اور اپنے خاندان کے ہمراہ کسی ایسی جگہ تشریف لے جائیں جو یزید کی دسترس سے باہر اور ان شہروں سے دور ہو۔ پھر وہاں رہتے ہوئے آپ اپنے نمائندے بھیجیں اور اپنے لیے لوگوں کی حمایت حاصل کریں۔ اس صورت میں اگر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو خدا کا شکر، اور اگر کسی اور کی بیعت کر لی تب بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر آپ ان شہروں میں سے کسی ایک شہر میں گئے تو مجھے ڈر ہے کہ لوگوں میں اختلاف پھوٹ پڑے گا۔ کچھ لوگ آپ کی حمایت کریں گے اور کچھ آپ کی مخالفت میں اٹھیں گے، اور معاملہ خون خرابے تک جا پہنچے گا، اور اس جنگ و جدل کے دوران آپ ظلم و ستم کا نشانہ بن جائیں گے۔ یوں اس قوم کے بہترین افراد کا خون ضائع ہوگا اور آپ کے اہل بیت کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے خیال میں مجھے کس علاقے میں جانا چاہیے؟ محمد حنفیہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ مکہ تشریف لے جائیں، اور اگر وہاں حالات سازگار نہ ہوں تو صحرا اور بیابان کے راستے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہیں تاکہ لوگوں کے حالات اور مستقبل کا جائزہ لے سکیں۔ آپ کی بصیرت اور دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ صحیح راستے کا انتخاب کریں گے اور تمام مشکلات کو کمال دانائی اور احتیاط کے ساتھ حل کرتے چلے جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ کے جواب میں فرمایا، اگر اس وسیع و عریض دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ نہ رہے تب بھی میں ہرگز یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ اس حال میں کہ محمد حنفیہ کے آنسو ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے بھائی، خداوند متعال اس خیر خواہی اور ہمدردی کے عوض آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن میں نے مکہ کی سمت روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے بھائی، بھتیجے اور پیروکاروں میں سے چند افراد اس سفر کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ افراد مجھ سے متفق ہیں اور ان کے اہداف اور مقاصد بھی وہی ہیں جو میرے پیش نظر ہے۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مدینے میں میری آنکھ بن کر رہیں اور کوئی اہم بات آپ سے پوشیدہ نہ رہے۔ محمد حنفیہ سے گفتگو کے بعد امام علیہ السلام ایک بار پھر مسجد نبوی اور حرم مطہر کی سمت روانہ ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے محمد حنفیہ کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو میں اور یزید ابن مفرق کے اشعار کے ذریعے اپنے جہاد کے اہم ترین مقصد یعنی یزید ابن معاویہ کی مخالفت کو صاف الفاظ میں بیان کر دیا، اور اپنے دو ٹوک عزم کا اعلان کیا کہ اگر اس وسیع و عریض زمین پر ان کے لیے کوئی بھی پناہ گاہ باقی نہ رہے تب بھی وہ کسی صورت یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اور اپنے عظیم مقصد کی راہ میں تمام تر خطرات کا پامردی اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔